بہار میں ایک مولانا تھے، مولانا محمد طاہر گیاوی. ابھی جلد ہی ان کا انتقال ہوا ہے انڈیا میں، بہار میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن زندگی بھر وہ اکثر مناظروں ہی میں انہوں نے گزاری زندگی، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ اہل حدیثوں کو گالیاں دینے میں بھی بہت پیش تھے. تو علامہ طاہر گیاوی اللہ تعالیٰ ان کی رحم فرمائے، انہوں نے کہا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، امام جب کہے تو تم بھی آمین جب کہے امام، اذا امن الامام فامنوا، امام جب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. عجیب تعویلات انہوں نے کیا ہے. سوال یہ کہ اگر اس کو بڑی کھینچتان کی بخاری شریف کی روایت ہے اور اس روایت کا مطلب یہ کہ آہستہ آمین کہو، سوال یہ کہ اس حدیث میں حکم دیا گیا کہ امام جب آمین کہے تو آمین کہو، امام جب آہستہ آمین کہے گا تو آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ امام نے آمین کہا کہ نہیں کہا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب زور سے کہیں گے تب تو فرشتے آپ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں گے. فرشتے کوئی غیب تو نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے آہستہ سے آمین کہا تو فرشتے بھی آہستہ سے آمین کر رہے ہیں اور دونوں کی آمین ایک طرح سے ہو جائے. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مذہب پر قائم رہنے کے لیے حدیثوں کے اندر تحریف بھی کیا، لفظی تعریف بھی، معنوی تعریف بھی. محترم نے ایک اور دلیل دیا ہے زور سے آمین نہ کہنے کی. یہ حدیث سند دارقطنی میں ہے، مسند امام محمد میں ہے، مصنف ابن شیبہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین یمد بها صوتہ. میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یمن سے آئے تھے، جب آپ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہا آمین، اور آمین سے اپنی آواز کو آپ بلند کر رہے تھے. یہ حدیث 2-3 حدیثیں اس میں ہیں، لیکن یہ زبردستی ثابت کر رہے ہیں ایک حدیث کے اندر اخفا بھی ہے، آمین کو آپ نے چھپایا، اور وہ حدیث ضعیف ہے. کھینچ تان کر کے جو صحیح حدیث ہے وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو ضعیف حدیث ہے اس پر عمل کریں گے. یہاں لکھا انہوں نے، اس حدیث کے راوی 2 ہیں، روات میں ایک شعبہ ہے، ایک سفیان، دونوں بہت بڑے محدث تھے. حضرت سفیان کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آمین کہا اور آواز کو بلند کیا. حضرت شعبہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آواز کو ہلکی کیا یا اخفا چھپا لیا. محدثین کا یہ اتفاق فیصلہ ہے کہ جب کسی حدیث کے بارے میں شعبہ اور سفیان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو سفیان کی بات مانی جائے گی، نہ کہ شعبہ کی، اور شعبہ کے اس بارے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب معرفہ کے اندر کہا ہے کہ یہ روایت جس میں ہے کہ حضرت سفیان کے ذریعے سے کہ آپ نے آمین کہی زور سے، اسناد ہذہ روایہ صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے. اور شعبہ اگرچہ وکان شعبہ یقول سفیان احفظ، اور شعبہ خود کہتے تھے کہ سفیان کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوی ہے. اور یحییٰ القطان اور یحییٰ ابن معین کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت حنفی، بلکہ کٹر حنفی تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کے جو بڑے بڑے علماء کتنے ہیں ان میں سے بعض کو کذاب کہا ہے، بعض کو اگر متعصب حنفی ہوتے تو ایسا نہیں کرتے ہو، لیکن بہرحال مان لیتے ہیں. یحییٰ قطان اور یحییٰ ابن معین کہتے ہیں جب شعبہ سفیان کی مخالفت کریں فالقول قول سفیان، تو بات سفیان کی مانی جائے گی نہ کہ شعبہ کی. وقد اجمع الحفاظ البخاری وغیرہ علی ان شعبہ اخطا، اور حفاظ حدیث نے جن میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جب ہاں سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہو تو وہاں پر سفیان کی بات مانی جائے، سفیان ثوری کی، نہ کہ شعبہ کی. مگر
تعصب کی وجہ سے انسان جو ہے حقیقت کو چھپا دیتا ہے. اور حالانکہ امام ابو رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ نے خود کہا ہے جب میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف میرے تو میری بات کو دیوار پر مار دو. اور یہ حدیث جو وائل ابن حجر کے ذریعے سے آئی ہے، کئی روایتیں ہیں، ان میں سب کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آپ نے کہا آمین اور اپنی آواز کو بلند کیا. تعصب مذہبی جو ہے یہ اس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، پہلے بھی اور آئندہ بھی. اور ہندوستان میں خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان اس اپنے بقا اور وجود کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ایسے موقع پر آمین رفع دین اس طرح کے مسائل کا چھیڑنا میں تو سمجھتا ہوں بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے بہرحال ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا بہت سارا وقت اس طرح کے مسائل میں گزار دیا. ہم اب بھی کہتے ہیں رفع دین نہیں کیا تبھی نماز ہو جائے گی، آمین زور سے نہیں کہا تبھی نماز ہو جائے گی. البتہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا صحیح حدیثوں کی روشنی میں کہ رفع دین کرنا چاہیے، آمین کریں تو آپ کیجئے. لیکن کسی کو گمراہ گال یا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے.